میں جاننے والی تھی خم ہو کے رہ گئی. غزل انہوں نے تاریخ میں یاد دلائے اس کے کچھ میں عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا. بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا. آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا. بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا. بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا. آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا. ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے. ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے. تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا. ایک آنسو بھی حکومت کے لیے ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے. تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا. تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا. شعر یہ حادثہ نے کیا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا. ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی ہم نے. ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی ہم نے. قبر کی مٹی کا دیکھا ہے برابر ہونا. ہم کو معلوم ہے ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی. ہم کو معلوم ہے قبر کی مٹی کا دیکھا ہے برابر. قبر کی مٹی کا دیکھا ہے برابر ہونا. قبر کی مٹی کا دیکھا ہے برابر ہونا. اور اس کو قسمت کی خرابی ہی کہا جائے گا. اس کو قسمت کی خرابی ہی کہا جائے گا. آپ کا شہر میں آنا میرا باہر ہونا. آپ کا شہر میں آنا میرا باہر ہونا. جو لیٹسٹ میں غزل گئی جو شعر یہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہندوستان میں بنارس کے پان بہت مشہور ہیں. تو مطلب یہ کیا کہ محبت میں تمہیں آنسو بہانا تک نہیں آیا. محبت میں تمہیں آنسو بہانا تک نہیں آیا. بنارس میں رہے اور پان کھانا تک نہیں آیا. محبت میں تمہیں آنسو بہانا تک نہیں آیا. محبت میں تمہیں آنسو بہانا تک نہیں آیا. بنارس میں رہے اور پان کھانا تک نہیں آیا. محبت میں تمہیں آنسو بہانا تک نہیں آیا. بنارس میں رہے اور پان کھانا تک نہیں آیا. نہ جانے لوگ کیسے موم کر لیتے ہیں پتھر کو. ہمیں تو آپ کو بھی گدگدانا تک نہیں آیا. نہ جانے لوگ کیسے موم کر لیتے ہیں پتھر کو. نہ جانے لوگ کیسے موم کر لیتے ہیں پتھر کو. ہمیں تو آپ کو بھی گدگدانا تک نہیں آیا. اور موضوع کی انفرادیت کو میں داد چاہوں گا. دیکھیں ہمیں تو آپ کو بھی گدگدانا تک نہیں آیا. شکاری کچھ بھی ہو اتنا ستم اچھا نہیں ہوتا. شکاری کچھ بھی ہو اتنا ستم اچھا نہیں ہوتا. ابھی تو چونچ میں چڑیا کے دانا تک نہیں. شکاری کچھ بھی ہو اتنا ستم اچھا نہیں. شکاری کچھ بھی ہو اتنا ستم اچھا نہیں ہوتا. ابھی تو چونچ میں چڑیا کے دانا تک نہیں آیا. غزل کا شعر آخر یہ مولانا آپ کی نظر یہ کیسے راستے سے لے کے تم مجھ کو چلے آئے. یہ کیسے راستے سے لے کے تم مجھ کو چلے آئے. کہاں کا میں کدا ایک چائے خانہ تک نہیں. یہ کیسے راستے سے لے کے یہ کیسے راستے سے لے کے تم مجھ کو چلے آئے. کہاں کا میں کدا ایک چائے خانہ تک نہیں آیا. شکاری کچھ بھی ہو اتنا ستم اچھا نہیں ہوتا. ابھی تو چونچ میں چڑیا کے دانا تک نہیں آیا. اور آخر میں غزل میں آتا ہوں. پچھلے 2-3 برس پہلے میں پان وان بہت کھاتا ہوں. یہاں بہت حکومت اچھا کام کر رہی ہے, کھانے ہی نہیں دیتی ہے, اس لیے بہت سے لوگ بچے ہوئے ہوں گے. تو میرے سب یہاں بہت پرابلم ہو رہی تھی گال میں. تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے اس کو دکھایا. اس نے کہا کہ آپ بایوپسی اور کیا تھا اس میری جان سے اس نے گوشت ووش نکالا. یہاں سے اندر ٹاک بھی 32 ٹاکے یہاں لگے تھے.
کیا کیا ہوا ہوگا. مرتے مرتے میں بچا. پہلی بار ایک احساس ہوا موت اتنے قریب سے دیکھی تھی. لیکن یہ ہے کہ نشے کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے, موت کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. تو خیر میں جب 2-4-10 دن بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بنگالی ڈاکٹر تھا, شاعری والی سمجھتے ہی نہیں تھے کچھ. تو اس نے بولا کہ پان وان چھوڑ دیا, سگریٹ چھوڑ دیا. تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ چھوڑا نہیں, ایک شیر کہا ہے وہ آپ کے لیے ہم لے کے آئے. تو بولے شیر کی ٹائگر کی رقم شیر میں نا کبتا ہو کبتا تو ٹرانسلیٹ بولتے ہو گئے, ٹرانسلیٹ کر کے بولنا ہوگا. میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ٹرانسلیشن از آلویز بیک پورشن آف کشمیری شال. ہر شال گرمی میں الٹی ہوتی تھی, ٹھنڈی رہتی. تو میں نے ایک مسئلہ میں نے کہا دیکھیں, یعنی ہماری ہنسی میں بھی کتنا کرو ہوتا ہوگا. دیکھیں چلے گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے مسئلہ یہ کہا ہے کہ یہ زہر جدائی ہمیں پینا بھی پڑے گا, یہ زہر جدائی ہمیں پینا بھی پڑے گا, کیا سارے نشے چھوڑ کے جینا بھی پڑے گا؟ یہ زہر جدائی ہمیں پینا بھی پڑے گا, کیا سارے نشے چھوڑ کے جینا بھی پڑے گا؟ تو میں نے اسپتال میں نے غزل کہی تھی. میں نے سوچا کہ اب میں نکل سکتا ہوں. میں غزل کہہ رہا تھا, خود احتسابی کی جو کیفیت ہوتی ہے شاید ہر آدمی یہی سوچتا ہو اپنے انجام کے سلسلے میں. تو ہندی کا ایک محاورہ ہے کہ انت بھلا تو سب بھلا. لیکن غزل کا مسئلہ یہ ہے کہ مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا ہوں اسی شان. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں, جس شان سے آیا ہوں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں. ہر لفظ مہکنے لگے لکھا ہوا میرا, میں لپٹا ہوا یادوں کے لوگ سے. ہر لفظ مہکنے لگے لکھا ہوا, ہر لفظ مہکنے لگے لکھا ہوا میرا, میں لپٹا ہوا یادوں کے لوبان سے جاؤں. جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے, جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. مجھ میں کوئی ویرانہ بھی آباد ہے شاید, مجھ میں کوئی ویرانہ بھی آباد ہے شاید. سانسوں نے بھی پوچھا تھا بیابان سے جاؤں, مجھ میں کوئی ویرانہ بھی آباد ہے شاید. سانسوں نے بھی پوچھا تھا بیابان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. شیر یہ عرض کیا ہے دیکھیں گے کہ زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ اٹھے گی, زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ اٹھے گی. کیا زخم لیے پیٹھ پہ میدان سے جاؤں, زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ اٹھے گی. کیا زخم لیے پیٹھ پہ میدان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. شعر آخری آپ تمام حضرات کی نظر ہے کہ کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا بھروسہ, کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا بھروسہ, معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں. کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا, کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا بھروسہ, معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا. شکریہ.
جی ہاں، یہ تھے جناب منور رانا، جن کا ہر شعر بلکہ ہر لفظ جن کا مہک رہا تھا، اور جیسا کہ شروع میں بھی